اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام کو ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مطاع مطلق بنایا ہے، یعنی آپ کی اطاعت اور اتباع کو سب پر لازم قرار دیا ہے، چاہے انفرادی زندگی ہم گزارنا چاہیں یا اجتماعی زندگی گزارنا چاہیں، معاشی زندگی گزارنا چاہیں یا معاشرتی زندگی گزارنا چاہیں، چاہے سیاسی زندگی گزارنا چاہیں یا ثقافتی زندگی گزارنا چاہیں، چاہے ملکی پیمانے پر زندگی گزارنا چاہیں یا بین الاقوامی سطح پر زندگی گزارنا چاہیں، زندگی کے ہر گوشے میں ہر شعبے میں رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے رہبری کا سامان موجود ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام ہی ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے ہدایت پانے کا وسیلہ عظمیٰ اور برزخ کبریٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اب جاننا چاہیے کہ جس رسول پاک کی بابرکت زندگی کو رب العالمین نے صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، ان کے اقوال میں نمونہ ہے، ان کے افعال میں نمونہ ہے، ان کے اعمال میں نمونہ ہے، ان کے حرکات و سکنات میں نمونہ ہے، ان کی نشست و برخاست میں نمونہ ہے، ان کے گفتار و کردار میں نمونہ ہے، ان کے ہر طریقے کار میں نمونہ ہے۔ تو حبیب پاک کی بابرکت زندگی کو اسوہ حسنہ قرآن قرار دے رہا ہے۔ اس اسوہ حسنہ کو تم سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، اس سانچے میں ڈھلی ہوئی تمہاری زندگی ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب کے تم نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب حبیب پاک کی ذات گرامی سے رشتہ غلامی استوار کرے بغیر نہ خدا کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ وہ بخشش یافتہ ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، تو لازمی طور پر یہ بھی انتظام ضروری تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر کلمہ محفوظ ہو، حبیب پاک کی حرکات و سکنات سے وجود میں آنے والی ہر ادا محفوظ ہو، حبیب پاک کے رہن سہن کے تمام معاملات محفوظ ہوں۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو سب کے لیے اسوہ حسنہ بنایا تو حبیب کی اداؤں کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ لی، حبیب کے اقوال کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ لی، حبیب پاک کی سنتوں کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ لی، حبیب کی حیات طیبہ کے ہر جز و کل کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ اگر نمونہ مصطفیٰ کی ذات میں صرف کھانے پینے کا ہو اور سیاسی معاملات میں نہ ہو، سیاسی امور کا ہو اور بین الاقوامی سطح کا نہ ہو، بین الاقوامی سطح کا ہو نجی اور پرائیویٹ زندگی کا نہ ہو، تو کوئی کہے گا اے مولا تم نے تو اسوہ حسنہ کہا ہے، ہم اگر اپنی پرائیویٹ زندگی گزارنا چاہے تو کس کو آئیڈیل بنائیں؟ ہمیں اس میں رہبری مل رہی ہے، ہم تجارتی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم کہاں جائیں؟ تو رب العالمین فرما رہا ہے اے لوگوں، میں نے جس ذات کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے ابدیت کے ساتھ قرار دیا ہے، اس مصطفیٰ کی زندگی کے اندر میں نے ہر گوشے کی رہبری کا پورا انتظام کیا۔ تمہاری پرائیویٹ زندگی میں بھی میرا حبیب اسوہ حسنہ ہے، تمہاری خاندانی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے، اگر تم اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہو تب بھی اس میں اسوہ حسنہ ہے، تم غیر اسلامی کنٹریز میں رہتے ہو اس میں بھی میرا حبیب اسوہ حسنہ ہے، تم اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹ میں ہو تو ان سے کیسے سلوک کریں، برتاؤ کریں، اس میں میرا حبیب اسوہ حسنہ ہے، تم مخالفین و معاندین کے مابین رہتے بستے ہو تو اس میں بھی میرا حبیب اسوہ حسنہ ہے کہ میرا مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے تمہارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، تمہاری طرز معاشرت کیا ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اگر جنگوں کا ماحول ہو، مخالفتوں کے بادل اڑے ہوئے چلے آئیں اور ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہو، ایسے موقع پر سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، گوشہ عافیت بھی نہ ملے، تم چاہو کہ ایسے ماحول میں ہمارے لیے کہاں ہے اسوہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی ایسے ماحول کے لیے بھی اسوہ حسنہ۔ تو اسوہ حسنہ ہر جہت سے ہے، اور ایسا جامع اسوہ اور ایسی جامع سیرت اور ایسی جامع حیات صرف ذات حبیب کبریاء ہی کی ہے کہ جو سرمایہ داروں کے لیے بھی رہبری کا سامان کر رہے ہیں تو بوریا نشینوں کے لیے بھی رہبری کا سامان کر رہے ہیں، گداگروں کے لیے بھی رہبری کا سامان کر رہے ہیں تو تاجداروں کے لیے بھی رہبری کا سامان کر رہے ہیں، جو معذور و اپاہج کے لیے بھی رہبری کا سامان کر رہے ہیں تو صحت و تندرستی رکھنے والوں
کے لیے بھی اسوہ حسنہ کے ذریعے سے رہبری کا سامان کر رہے ہیں۔ متضاد حالات میں کوئی بھی آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ اگر غریبوں کے لیے آئیڈیل ہے تو مالداروں کے لیے آئیڈیل تو نہیں ہوگا۔ جو خود غربت کے دن گزار رہا ہو غریبوں کے لیے تو اسوہ بن سکتا ہے، تبنگروں کے لیے کیسے بنے گا؟ تبنگری تو ہے ہی نہیں۔ دولت کی وجہ سے مزاج بدل جاتا ہے، دولت تو ہے ہی نہیں، دولت کی وجہ سے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، سرمایہ داری تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے آئیڈیل بنے گا؟ قربان جاؤ، نبیوں کے سردار کو اللہ نے بتایا میرے حبیب اپنے اختیار سے فقر کی زندگی بھی گزاریے تاکہ فقر میں رہنے والوں کو نمونہ ملے، اور جب غنائم آئے فتوحات ہوتی رہے اموال کے ڈھیر لگ جائے تو اب بھی نمونہ بن جائیے میرے مصطفیٰ، تاکہ سرمایہ داروں کو، دولت کے انبار رکھنے والوں کو آپ کی سیرت طیبہ سے رہبری ملے۔ ایسی جامع سیرت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے انتظام بھی ایسا کیا حبیب کی اداؤں کی حفاظت کے لیے، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، جو کہ اس وقت کے مخاطبین اول ہے، مشاہدین اول ہے، سب سے پہلے خطاب سن رہے ہیں، سب سے پہلے حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، اتنا ان کو حضور سے عشقی تعلق پیدا کر دیا، مصطفیٰ کے مسکرانے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں وہ لوگ، حتیٰ کہ حبیب مسواک فرما رہے ہیں، دندان مبارک پر مسواک پھیر رہے ہیں، اور زبان اقدس پر مصطفیٰ مسواک پھیر کر جو صفائی کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس وقت جو آواز نکل رہی تھی آج بھی سیرت کی کتابوں میں اس آواز کی حکایت تک محفوظ ہے، کیونکہ جس ذات کو اللہ ساری کائنات کے لیے، ساری خلقت کے لیے رحمت مجسم بنایا ہے، ہدایت کا پیکر بنایا ہے، رحم کا خوگر بنایا ہے، اور تاجدار رشد و ہدایت بنایا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی ایسا عاشق و محب بنایا، انہوں نے ایک ایک اداؤں کو محفوظ کیا۔ تو سیرت یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو کہتے ہیں، سیرت عربی زبان میں کسی کے چلنے کے انداز کو کہتے ہیں، طرز زندگی، رفتار، کردار کا طریقہ، بود و باش کا طریقہ، معاملہ داری کا طریقہ۔ سیرت سارا یسیر سیرن چلنا، سیرت فعلت کے بدن پر جب آتا ہے تو خصوصی کسی کا طریقہ کار اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک کی سیرت کامیاب کا طریقہ کار ہر جہت سے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسی سیرت کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں نہ صرف ادائے مصطفیٰ محفوظ ہے، وہ اداؤں کے محافظین کی زندگیاں بھی محفوظ ہے، وہ اداؤں کو ہم تک پہنچانے والوں کی تمام تر زندگیوں کے جزو و کل تک محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ القصہ مختصر میرے عزیزو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشد و ہدایت پر مبنی لازوال تعلیمات ہمارے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے، اور ہمارے لیے ایسا بہترین نمونہ ہے کہ رب کریم نے ان پاک بازوں کو توفیق دی، انہوں نے حضور پاک کی کل اداؤں کو محفوظ رکھا۔